السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 40۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو بھی آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر وانیہ کو لان کی پچھلی سائڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہاں پر کسی کا زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، وہ جگہ زیادہ تر ویران ہی رہتی تھی۔ وانیہ گھبرا کر ویران جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر، یہ کیسی جگہ ہے؟ وانیہ حیدر کو دیکھ کر بولی، جو اس کا ہاتھ پکڑے وہاں پر سیمنٹ سے بنے بینچ کو صاف کرتے ہوئے وانیہ کو اپنے حصار میں لے گیا۔ یہ گھر کا حصہ ہی ہے، لیکن یہ زیادہ تر ویران ہی رہتا ہے، حیدر وانیہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ الجھاتے ہوئے بولا۔ وانیہ نے محض سر ہلایا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وانیہ اپنے ہاتھوں پر حیدر کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے ساتھ رومانس کرنے کے لیے؟ حیدر وانیہ کی بات پر اپنی ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ حیدر وانیہ کو گھور کر حیدر سے سوال کوئی اور جگہ نہیں ملی حیدر؟ وانیہ نے گھور کر حیدر سے سوال کیا۔ ملی تھی میری وانی، پر کیا کرے، حیدر کو تو وہ کام کرنے ہیں جس میں چس آئے۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، چس اس میں آئے جس میں آپ کو مار بھی پڑے۔ وانیہ حیدر پر طنز کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ تم نے کب دیکھا مجھے مار پڑتے ہوئے؟ حیدر وانیہ کی بات پر اٹکتے ہوئے بولا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صاف نظر آ رہا ہے حیدر، آپ ابھی کچھ دیر پہلے کسی سے جوتا کھا کر آئے ہیں۔ وانیہ حیدر سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی حیدر کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ حیدر کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر اس پر تضاد وہ بار بار اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ وانیہ کو اسے دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، تبھی وہ حیدر کو چھیڑ رہی تھی، کیونکہ وہ حیدر کی رگ رگ سے واقف تھی، جسے آئے ابھی ایک ہی دن ہوا تھا اور اس نے ایک ہی دن میں پھوپھو کا کردار ادا کیا تھا۔ حیدر وانیہ کی بات پر خفیف سا ہوا اور نامخصوص انداز میں اپنے سر کو دبانے لگا، اور ساتھ ساتھ ارسلان شاہ کو دل میں کئی گالیوں سے نواز گیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ سب کو تنگ؟ وانیہ اپنے دوپٹے پر پھونک مار کر حیدر کے سر پر رکھتی ہوئی بولی، یہ جو میرا دل ہے نا، یہ کہتا ہے، حیدر پنگے کر۔ حیدر مسکرا کر وانیہ کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وانیہ تعصب سے سر کو ہلا گئی۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کے حصار میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وانیہ حیدر کے سینے پر اپنی تھوڑی ٹکائے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر بھی وانیہ کو اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کس کرنے کا دل کر رہا ہے؟ حیدر وانیہ کی نظر اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے بولا۔ وانیہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر کو اسبات میں ہلا گئی تھی۔ حیدر وانیہ کے سر ہلانے پر شریر ہوا۔ اندھے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دو آنکھیں، وہی حساب حیدر کا تھا، جسے کس بغیر کہے مل رہی تھی تو پھر وہ کیوں نہ شریر ہوتا؟ حیدر وانیہ کو کمر سے تھامے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اپنے چہرے کو وانیہ کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اپنی آئی بروز ریز کر گیا، جبکہ وانیہ حیدر کو اتنی جلد باز ہوتے دیکھ کر اپنے دانتوں تلے اپنے ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ جذبات کی رو میں وہ بہک گئی تھی، لیکن اب اسے حیدر کو کس کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ کم آن وانی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حیدر وانیہ کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے چھڑواتے ہوئے بولا، یہ میں بخوبی کر سکتا ہوں۔ حیدر کا اشارہ اس کے لبوں کو زخمی کرنے کی طرح تھا۔ وانیہ کا چہرہ حیدر کی بات پر سرخ ہوا۔ ہاں حیدر، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وانیہ حیدر کی گود میں خود کو سیدھی کرتی ہوئی روحان لہجے میں بولی، اپنے لبوں کو صرف میرے لبوں پر رکھو، باقی ساری شرم میں اتار دوں گا۔ حیدر وانیہ کی کمر میں اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے جنون بھرے لہجے میں بولا۔ وانیہ حیدر کے لہجے میں جنون محسوس کرتی حیدر کے چہرے کو دونوں اطراف سے تھامتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ صرف حیدر کے لبوں کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ حیدر اپنے لبوں پر وانیہ کے لبوں کو محسوس کرتے اور کسی قسم کی لبوں پر حرکت محسوس نہ کرتے دیکھ کر اپنے لبوں کو جنبش دیتے وانیہ کے لبوں کو چومنے لگا۔ حیدر وانیہ کے لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا، جبکہ ویران جگہ میں کسی ذی روح کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اگر کسی چیز کی آواز گونج رہی تھی تو حیدر کے وانیہ کے لبوں کو چومنے اور ان سے نکلتی معنی خیز آوازیں اس ویرانے میں گونج رہی تھی۔ حیدر جذبات کی رو میں بہک رہا تھا۔ اس پر ایک نشہ سا طاری تھا جس میں وہ سب کچھ بھلائے وانیہ کو خود کے قریب کرتا جا رہا تھا اور وانیہ کو بھی بہکا رہا تھا۔ حیدر اپنے ہاتھوں سے وانیہ کی شرٹ کی بیک زپ کو کھولتے ہوئے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکا گیا تھا، جبکہ لب ہنوز وانیہ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ حیدر وانیہ کی زبان کی ساری نمی نچوڑتے اس کے بالائی لب کو زور سے چومتے ہوئے اس کے لبوں کو آزادی دیتے ہوئے وانیہ کو خمار بھری نظر سے دیکھنے لگا تھا۔
جبکہ وانیہ اپنی پھولتی سانسوں کا ہموار کرنے لگی۔ حیدر وانیہ کے کندھے سے مزید شرٹ کو ہٹاتے اس کی دھڑکنوں پر شدت سے اپنے دانت گاڑ گیا۔ وانیہ حیدر کی گود میں اچھلی تھی۔ حیدر وانیہ کو اپنی گود سے ہٹاتے اسے بینچ پر لٹاتے اس کی شرٹ کو ریموو کر گیا۔ وانیہ نے شرما کر کروٹ بدلنی چاہی لیکن حیدر نے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ حیدر وانیہ کو پنک انر میں دیکھتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے انر میں موجود دھڑکنوں پر باری باری لب رکھ گیا۔ وانیہ کی سانسیں گہری ہوئی، دونوں کے وجود پسینے میں نہا گئے تھے، جبکہ حیدر کے پورے وجود میں اسپارک سا اٹھا تھا۔ مقابل اس کی محرم تھی، یہ احساس ہر چیز پر بھاری پڑ رہا تھا، اس کے جذبات اس کے حواسوں پر چھا رہے تھے۔ حیدر شدت سے وانیہ کے انگ انگ کو چوم رہا تھا، جبکہ وانیہ بغیر مزاحمت کے حیدر کے لمس سے خود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ حیدر اپنی پلکوں کو جھپکتے وانیہ کو ایک نظر دیکھنے لگا، جو آنکھیں مندے ہوئے تھی۔ حیدر اپنی شرٹ کو اپنے تن سے جدا کرتے وانیہ کی بیلی بٹن کو چوم گیا۔ دل تھا ہر تجاوز سے پار کر دے، لیکن وہ خود پر قابو پا رہا تھا جو اسے ناممکن ہی لگ رہے تھے۔ وانی! حیدر اپنی بھاری گمبھیر آواز میں وانیہ کو پکار گیا۔ وانیہ حیدر کی پکار پر اپنی آنکھیں وا کر گئی، جبکہ حیدر دنگ سا رہ گیا تھا وانیہ کی آنکھوں میں اپنی طلب شدت سے محسوس کرتے ہوئے۔ چلے اندر، حیدر اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے بولا۔ چلے اندر، حیدر اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر اور حیدر! وانیہ گہری سانس بھرتی تھوڑا سا اٹھ کر حیدر کے لبوں کو چوم کے پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، مقابل اس کے اندر اپنی طلب پیدا کرتے اب اندر لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میری جان، اگر میں کچھ دیر اور رک گیا تو مجھے لگتا ہے جو میں نے ویڈنگ نائٹ پر کرنا ہے وہ میں آج ہی نہ کر دوں۔ حیدر اپنے لہجے کو بوجھل بناتے ہوئے وانیہ کے نچلے لب کو چوم کر بھاری آواز میں بولا۔ وانیہ نے اپنے حلق کو تر کیا اور شرم سے اپنی پلکیں گرائی۔ حیدر وانیہ کی برہنہ کمر کو تھام کر اسے اپنے برہنہ سینے سے لگاتے ہوئے ایک بار پھر شدت سے وانیہ کے لبوں کو چوم گیا تھا۔ تشنگی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حیدر اپنی سانسیں وانیہ کی سانسوں میں گھول رہا تھا، دونوں کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، وہ دونوں سب کچھ بھلائے ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ حیدر ایک ہاتھ سے وانیہ کے جبڑے کو تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے وانیہ کی تھائی کو سہلا رہا تھا، اپنے ہاتھ سے وانیہ کے وجود کو بے باکی سے چھوتے اپنے وجود میں ہوتے اسپارک کو سکون پہنچانے لگا۔ وانیہ کی سانسیں مزید گہری ہوئی، اس کی سسکیاں حیدر کو مزید گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اجازت دو کہ کچھ لمحوں کے لیے تمہارے وجود سے خود کو اور تمہیں راحت پہنچا سکوں، حیدر گہری آواز میں بولا۔ حیدر! وانیہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بولو وانی، کچھ دیر کے لیے، ورنہ میں بے چین رہ جاؤں گا۔ آج میرے جذبات میرے قابو میں نہیں، حیدر وانیہ کے ماتھے گال کو چومتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا۔ وانیہ نے حیدر کی بات پر تھوک انگلا اور سر کو جنبش دیتے حیدر کو اجازت دی تھی۔ تھینک یو میری جان! حیدر اس کی اجازت پر سرشار ہوتا وانیہ کے بالائے لب کو چوم گیا۔ حیدر وانیہ کو ایک بار پھر بینچ پر لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ وانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، دل شدت سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ حیدر وانیہ کے پورے وجود کو سہلاتے، پہلے اس کے ماتھے پر پھر دونوں گالوں پر، اس کی تھوڑی کو چومتے، اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹتے، اس کی دھڑکنوں کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے، آہستہ آہستہ اس کی بیلی بٹن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی بیلی بٹن کو چومتے وہ اس کے ٹراؤزر پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ وانیہ اپنے ٹراؤزر پر حیدر کے ہاتھوں کو محسوس کرتی کسمسائی تھی۔ صرف 5 منٹ کے لیے تمہارے وجود میں ٹھہروں گا، حیدر وانیہ کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ وانیہ سر ہلا گئی۔ حیدر وانیہ کے دونوں ہاتھوں کو چومتے وانیہ کے اوپر سے تھوڑا سا اٹھتے، خود کو پینٹ کے بوجھ سے آزاد کرتے، وانیہ کے ٹراؤزر کو نیچے سرکاتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ وانیہ آگے کا لمحہ سوچ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ حیدر خود کو وانیہ پر ایڈجسٹ کرتے آہستہ سے اس کے وجود میں داخل ہوا۔ وانیہ نے درد سے سسکی لی، آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے۔ حیدر وانیہ کے آنسوؤں کو پیتے اس کے وجود میں خود کو آہستہ آہستہ گھول رہا تھا۔ حیدر کو اپنے تڑپتے وجود میں ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ حیدر کے جذبات شدت اختیار کرنے لگے۔ حیدر اپنے وجود کو حرکت دیتے شدت سے وانیہ کے وجود میں سرایت کرتا، خود کو اور وانیہ کو کسی اور جہاں میں لے گیا تھا۔ ایک لذت تھی جو دونوں پر طاری ہوئی تھی، دونوں ہی اپنے محرم کے وجود سے سکون پانے لگے۔ اب اس ویرانے میں معنی خیز آوازیں گونجنے لگی تھیں جو ان دونوں وجود کو سب کچھ بھلا گئی تھی۔ خان! خان! وہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر ساکت ہوا تھا، وہ کیسے نہ اس آواز کو پہچانتا، یہی تو آواز تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو دھڑکا دیتی تھی، لیکن اب یہی آواز اس کے دل کو ساکت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کا دل اس آواز کو سن کر شدت سے دھڑکتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جاتے ہوئے اس کا دل اس کے جذبات دونوں کو مار گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ اب کسی لڑکی کو خود کے قریب آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ بائیک ریسنگ سے فارغ ہو کر گراؤنڈ کی دوسری طرف کھڑی اپنی بائیک کو کھڑا دیکھ کر وہاں پر آیا تھا کہ اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز پر تھم گیا تھا۔
وہ لڑکی عین اس کے سامنے کھڑی تھی جبکہ اس کی آنکھیں نم تھی۔ خان بحرائی لہجے میں اسے پکار گئی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ مجھے خان صرف وہ لوگ کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تم ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ تم محبت کرنا نہیں جانتی لڑکی، احد خانزادہ سرد برفیلے لہجے میں بولا اور اپنے قدم اپنی بائک کی جانب بڑھا گیا جبکہ اس کی پینٹ کی پاکٹ میں رکھا موبائل کب سے وائبریٹ کر رہا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے خان، وہ لڑکی احد خانزادہ کو جاتے دیکھ کر چیخی تھی۔ میں ایسا نہیں تھا وفا، لیکن مجھے ایسا تم نے بنایا۔ کیوں آئی ہو واپس میری زندگی میں؟ جب چلی گئی تھی تو کیوں آئی ہو مجھے دوبارہ اذیت دینے؟ احد خانزادہ اپنی بائک پر اپنا ہاتھ مارتے شدت گریہ سے دہاڑا تھا جبکہ وفا اس کی دہاڑ پر سہمی تھی۔ میں وہ کپکپاتی ہوئی لہجے میں بولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ خان وہ آہستہ سے اپنے قدم احد خانزادہ کی طرف بڑھانے لگی جبکہ احد خانزادہ اسٹل وہیں پر کھڑا تھا۔ وہ اپنے قدم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں آج بھی اس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وفا احد خانزادہ کے قریب آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ خان وہ احد خانزادہ کی شرٹ کا گریبان تھام کر شدت سے رو دی تھی۔ 2 سال بعد اسے اس شخص کا لمس، اس کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص تو پچھلے 2 سالوں سے بھول بیٹھا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی تھی۔ ہاں، اس سے ہوئی تھی بھول، لیکن وہ اسے اس کے کیے کی سزا دے چکا تھا، اپنی بے رخی کی مار مار کر خود سے دور رکھتے ہوئے۔ تو پھر آج وہ شخص کیوں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ کرب سے اس کے سینے سے لگی ہوئی سوچ رہی تھی۔ احد خانزادہ وفا کو اپنے سینے سے لگے دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے سینے پر سر رکھے۔ وہ لڑکی اس کی مسکراہٹ کی وجہ ہوتی تھی اور اب وہی لڑکی اس کی مسکراہٹ کو چھین گئی تھی۔ وہ ہر وقت سب کو ہنسانے والا احد خانزادہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا، اس صرف وہ جانتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میری ایک لگائی شرط مجھے تم سے اتنا دور کر دے گی، نہ میں اپنی فرینڈ کی باتوں میں آتی، نہ میں کسی کی شرط مانتی، تو آج میں تمہارے ساتھ ہوتی۔ وفا اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ تمہیں پتہ ہے وفا، جب مجھے معلوم ہوا کہ احد خانزادہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ لڑکی تو اس سے محبت نہیں کرتی، وہ تو صرف ایک شرط جیتنے کی خاطر میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پورے 2 سال تم نے میرے ساتھ گزارے، کیا ایک دن بھی تم نے نہیں سوچا جو شخص تم سے محبت کرتا ہے جب اسے پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ میں تو جیتا جاگتا انسان تھا، کوئی شطرنج کا کھیل تھوڑی تھا جس میں تم نے میری محبت کی شرط لگائی۔ میں کبھی کسی کی باتوں کو نہ مانتا، اگر کوئی مجھے کہتا احد خانزادہ تم وفا خانزادہ کے لیے صرف ایک شرط تھے، میں کبھی نہ مانتا، لیکن میں ان باتوں کو کیسے جھٹلاؤں جو میں نے خود تمہارے منہ سے سنی تھی۔ یہی کہہ رہی تھی نا اپنی فرینڈ سے کہ وہ میری محبت نہیں، وہ میری شرط تھا جسے میں جیت چکی ہوں، لیکن تم شرط جیت گئی تھی اور اس دن تم نے مجھے کھو دیا تھا۔ احد خانزادہ وفا کو خود سے الگ کرتے کر بھرے لہجے میں بولا۔ وفا نے نام سر کو ہلایا۔ ہاں، تم نے کھو دیا تھا مجھے۔ میں محبتوں کا عادی شخص تھا، میری زندگی میں ہر شخص نے مجھ سے خالص محبت کی تھی اور تمہاری شرطی محبت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ وفا کیوں کیا؟ احد خانزادہ چیخا تھا۔ وفا سسکی تھی۔ معاف کر دے خان، وہ وفا احد خانزادہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولی تھی۔ میں نے جان لیا ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تمہاری بے رخی میں سہ نہیں سکتی، تم مجھے 2 سال سے سزا دے رہے ہو، خود سے دور رکھ کر بس ختم کرو سب، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ وفا آنسوں سے تر چہرے سے روتی ہوئی بول رہی تھی جبکہ احد خانزادہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سب ختم کر دینا چاہیے، دونوں کو اس حیثیت سے نکل جانا چاہیے، احد خانزادہ بڑبڑایا تھا۔ وفا نے چونک کر اسے دیکھا، چہرہ احد خانزادہ کی بات پر چمک اٹھا تھا۔ سب ختم کر دوں؟ احد خانزادہ نے وفا سے سوال کیا۔ وفا اس کے سوال پوچھنے پر سر کو ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، آج سب ختم کر دیتا ہوں میں، احد خانزادہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ میں احد خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں وفا خانزادہ کو تلا۔ وفا جو چمکتی مسکراتی آنکھوں سے احد خانزادہ کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے منہ سے ایسا الفاظ سنتی، احد خانزادہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی خوف سے وہ اپنے سر کو نامے ہلا گئی۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ وفا سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے ہی تو کہا تھا سب ختم کر دینا چاہیے، تو وہی تو کر رہا تھا، احد خانزادہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ یہ ختم کرنے کا کسی نے نہیں کہا تھا، میں نے تمہاری ناراضگی کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ وفا روتی ہوئی چیخی تھی۔ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے صرف یہی چیز ہے، دل دیا تھا وہ تو تم شرط میں ہار گئی ہو، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، چلی جاؤ میرے سامنے سے وفا احد خانزادہ، ورنہ میرا جو تمہارے ساتھ نام کا رشتہ ہے وہ بھی باقی نہ رہے گا۔ احد خانزادہ دہاڑا تھا۔
میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی خان، آخری بار مجھے اپنے سینے سے لگا لے، جسے پہلے لگاتے تھے، آج بھی ویسے لگا لے، پھر میں چلی جاؤں گی، وفا سسکیوں سے روتی ہی بولی۔ تم وہ حق کھو چکی ہو وفا۔ احد خان زادہ اس کی بات رد کرتے ہوئے صفاقیت سے بولا۔ وفا نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ جانتی ہوں میں سب کھو چکی ہوں، تمہاری محبت، تم پر سے اپنا حق بھی اور اپنی اولاد بھی۔ وفا سسکیوں سے بڑبڑائی تھی۔ احد خان زادہ جو بائک پر بیٹھ رہا تھا وفا کی بات پر زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اولاد، ایک کے لبوں سے فقط اتنا ہی لفظ نکلا تھا اور اس پر تضاد وفا کا سر کو ہلانا۔ اس کی بات پر گویا پختہ اعلان تھا۔ احد خان زادہ نے بے یقینی سے وفا کو دیکھا جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ احد خان زادہ اپنی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف مرکوز کرتے ایک کرب بھری سسکی لی تھی۔ وہاں سنسان گراؤنڈ میں دو وجود سسکیاں لیتے ہوئے رو رہے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو ان دونوں کو خاموش کرواتا۔ حیدر اور وانیہ ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں نے تعجب سے خالی لاؤنج کو دیکھا تھا۔ لاؤنج بالکل ویران تھا۔ حیدر نے وانیہ کو دیکھا، وانیہ نے اسی پل حیدر کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ حیدر مسکرایا، تھینک یو میری جان، میری وانی، میرے تڑپتے وجود کو سکون پہنچانے کے لیے۔ حیدر وانیہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ وانیہ حیدر کی بات پر شرمائی تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے نیچے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فارس وہاب خانزادہ نے فارس خانزادہ کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ فارس خانزادہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، وہ کچھ کہے گا تو نہیں؟ وہاب خانزادہ اپنے خدشے کو زبان پر لاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں، اگر کچھ کہا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ فارس خانزادہ وہاب خانزادہ کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہاب خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ اب تو یہ کل ہی پتہ چلنا تھا کہ فارس خانزادہ اس کا منہ توڑتا ہے یا نہیں، کیونکہ جتنے غصے میں وہ اسے لے کر گیا تھا کوئی بعید نہ تھا وہ غصے میں کچھ کر ڈالتا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا وہ شخص مرتا مر جائے گا لیکن اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس وقت کمرے میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی جبکہ بیڈ پر بیٹھا نفوس اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جھرجھری لی۔ اس شخص کی آنکھوں کو سرخ انار ہوتے دیکھ کر نورالعین نے اپنا تھوک نگلا اور ہلکی سی اسلان شاہ کو اسمائل پاس کی تھی۔ ایک پل لگا تھا اسلان شاہ کی آنکھوں کو نارمل ہونے کے لیے۔ مقابل کی اسمائل ہی اس کے تڑپتے وجود پر کسی پھوار کی طرح لگی تھی۔ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرتے نورالعین کو بیڈ پر گراتے، اس پر سایہ فگن ہوتے، نورالعین کی گردن کو اپنے بازو سے اوپر اٹھاتے نورالعین کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ اسلان شاہ اپنی سلگتی سانسوں کو نورالعین کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے بولا۔ نورالعین نے اسلان شاہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر کہیں بھی اسے غصے والے تاثرات نہیں ملے تھے۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں قلب نور، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اسلان شاہ نورالعین کی گردن سے اپنے بازو کو ہٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ اس ہستی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہ اس پر غصہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جس پر اسلان شاہ سب کچھ قربان کر سکتا تھا، اپنی انا، اپنا غصہ، اپنا سرد پن، سب کچھ قربان کر دیتا تھا۔ میں آپ سے ناراض تھی، نورالعین اسلان شاہ کی بات پر منہ بناتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ نے شوق سے نورالعین کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑا ہوا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا نورالعین اس سے ناراض تھی۔ کیا کہا؟ اسلان شاہ نورالعین کو شوق سے دیکھ کر بولا۔ میں آپ سے ناراض تھی، نورالعین منہ بسورتے ہوئے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گئی۔ کیا شأن بے نیازی تھی؟ اسلان شاہ دیکھ کر رہ گیا۔ میرا سکون مجھ سے کیوں ناراض تھا؟ اسلان شاہ بیڈ پر بیٹھتے نورالعین کے سر کو سنوارتے ہوئے لاڑ بھرے لہجے میں بولا۔ میرا دل کر رہا تھا۔ نورالعین اپنے بالوں میں چلتے اسلان شاہ کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی انگلیوں سے کھیلتی ہوئی بے پرواہ لہجے میں بولی۔ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا سر نورالعین کے سینے پر رکھا۔ آپ کا دل کر رہا تھا، اور جو میرا دل آپ کو نہ پا کر بند ہو رہا تھا اس کا کیا؟ قلب نورالعین، دیکھیں میرے دل کا حال۔ اسلان شاہ نورالعین کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ نورالعین کو اسلان شاہ کے دل کی رفتار حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کو سب نے پورے گھر میں تلاش کیا، آپ کہیں پر بھی نہیں ملی، آپ نے سب کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ ایسا تو نہیں ہوتا قلب نور، محبت کرنے والے انسان کی جان کبھی سولی پر نہیں لٹکانی چاہیے، کیا پتہ وہ اگلا سانس نہ لے پائے۔ اسلان شاہ نورالعین کے سینے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھ سے بے شک ناراض ہو جانا، لیکن کبھی اپنے لمس سے، اپنے وجود سے محروم مت کرنا قلب نور۔ اسلان شاہ محبت سے نورالعین کے گال کو سہلاتے ہوئے نم بھرے لہجے میں بولا۔ نورالعین اسلان شاہ کا نم لہجہ محسوس کرتی ہوئی اسلان شاہ کو اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شاہ! نورالعین اسلان شاہ کی نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی اس کو پکار گئی۔ اسلان شاہ نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر نورالعین کو دیکھا۔
آپ میری غلطی پر سزا نہیں دیں گے؟ نورالعین معصومیت سے بولی۔ اسلان شاہ نے چونک کر نورالعین کو دیکھا۔ سزا؟ اسلان شاہ بڑبڑایا۔ ہاں ناشا، میں نے آپ کو تنگ کیا، اس کی سزا؟ نورالعین اسلان شاہ کے بازو کو ہلاتی ہوئی ایسے بولی جیسے وہ سزا کی منتظر ہو۔ میں آپ کو کیا سزا دوں میرے دل کے نور؟ آپ کو سزا دی تو تکلیف مجھے ہوگی۔ اسلان شاہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ نورالعین نے منہ بسورا۔ وہ تو سزا کی منتظر تھی۔ نہیں نشا، آپ مجھ پر غصہ کریں۔ نورالعین اسلان شاہ کے بازو کو ہلاتی لاڑ بھرے لہجے میں بولی۔ اسلان شاہ بدک کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ نور، اسلان شاہ صدمے سے بولا۔ آج سے پہلے کبھی نورالعین نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ اس لحاظ سے اسلان شاہ کا صدمہ بنتا تھا۔ میں غصہ کیوں کروں آپ پر قلبِ نور؟ اسلان شاہ آخر اس سے اپنے غصہ کرنے کی وجہ استفسار کرنے لگا۔ میں آپ سے ناراض ہو کر چھپ گئی تھی، اس لیے۔ نورالعین غصہ کرنے کی وجہ بناتے ہوئے بولی۔ اف! اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ اگر میں غصہ کروں گا تو آپ کیا کریں گی؟ اسلان شاہ نورالعین سے اصل وجہ پوچھتے ہوئے بولا۔ میں رونے لگوں گی۔ نورالعین اسلان شاہ کی بات پر منہ بناتے ہوئے بولی، اور یہ لگا تھا اسلان شاہ کو 40 واٹ کا جھٹکا۔ اسلان شاہ آنکھیں پھاڑے ہوئے نورالعین کو دیکھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر حیدر کی روح آ گئی ہو۔ اسلان شاہ نے تعصب سے سوچا اور ایک بار پھر نورالعین کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ روئیں گی تو پھر کیا کریں گی؟ اسلان شاہ نورالعین کے دماغ میں چلتی خرافات کو جاننا چاہتا تھا۔ سچی میں آپ کو بتاؤں میں کیا کروں گی؟ نورالعین بیڈ سے اچھل کر بولی۔ اسلان شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے دل کا سکون کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسلان شاہ نورالعین کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ آپ میرے اوپر غصہ کریں گے تو میں رونے لگوں گی اور میں روتے روتے کمرے سے باہر جاؤں گی، پھر سب کو اکٹھا کروں گی، سب کو بتاؤں گی آپ نے مجھ پر غصہ کیا ہے، سب آپ کو ڈانٹیں گے۔ نورالعین ایک ایک لفظ اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ اسلان شاہ نے آنکھیں پھاڑ کر نورالعین کو دیکھا۔ سیریسلی قلبِ نور؟ اسلان شاہ نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے نورالعین سے کہا۔ جی شاہ، نورالعین چمکتی آنکھوں کو ٹپٹپاتی اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔